جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کفار کو کہا کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ سب نے کہا جی ہم آپ کا یقین کریں گے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ یہ کہ اس کی عبادت کرو۔ تو وہاں پہ آ کے سب لوگ اس چیز کا انکار کر گئے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ کہ جب یہ واقعہ ہم اپنی مجلس میں محفل میں سنتے ہیں تو بڑا ایک ایمان کو تازہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر اسی اصول کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں اور ہم سے اگر آ کے اللہ کے نبی یہ پوچھے تو یقیناً ہمارا جواب بھی یہی ہوگا کہ جی اگر آپ نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا۔ لیکن جب وہی اللہ کے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دعا اگر تم پڑھنا شروع کر دو تو تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور وہ دعا کیا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ہمارے ایمان کیوں کم ہو جاتے ہیں؟ وہاں پہ ہم اپنے اوپر آنے والی مصیبت، کسی آزمائش، رزق کی تنگی، ان چیزوں کے اوپر پھر ان دعاؤں کا سہارا لینے کی بجائے ہم دوسرے دنیاوی سہارے کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ شاید کوئی اور میرا کام بنا دے گا، کوئی ریفرنس میرا کام بنا دے گا، یا کوئی اور شخص میرے لیے دعا کرے گا تو میری بات بن جائے گی۔ نو ڈاؤٹ دعا کی ایک برکت ہے، لیکن کیا اس دعا کو لینے سے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی کے بتائے ہوئے اس فرمان کے مطابق اس طرح کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور اپنے لیے ایک سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو جب ہم کسی اور کے لیے اس اصول کو دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اور انہوں نے انکار کر دیا، تو کیا کہیں ہم بھی تو اللہ کے نبی کی بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں؟